الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ما رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة آل عمران آیت نمبر 31 سے الفاظ کی لنگوسٹک انالیسز اس کا کر لیتے ہیں، ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے ان اگر کنتم ہو تم تحبون تم محبت کرتے ہو اللہ سے، پس اتبعو تو پیروی کرو نی میری، یحبب محبت کرے گا کم تم سے اللہ واؤ اور یغفر وہ معاف کر دے گا لکم تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ. واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا رحیم رحم فرمانے والا. تو یہ جملہ شرطیہ ہے، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا کنڈیشن اور دوسرا آنسر ٹو کنڈیشن یا کانسیکوینس آف کنڈیشن. پہلا شرط یا بیان شرط ہے اور دوسرا اس کا جواب شرط یا اس کو جزا کہا جاتا ہے. اور لیٹرز آف کنڈیشن ان ہے من اور ما. تو یہ جزم دیتا ہے. جس سینٹنس میں ان آئے گا وہ جملہ شرطیہ ہوگا. پہلا حصہ بیان شرط یا صرف شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے. تو شرط والے مضارع سے پہلے ان لگے گا تو مضارع مجزوم ہوگا، اس پہ جزم آئے گی اور دوسرے حصے پہ بھی خود بخود جزم آ جائے گی. تو یحبب اور یغفر پہ جو جزم آئی تو جواب شرط تھا تو اس پہ جزم آ گئی. قل کہہ دیجئے اطیعوا تم اطاعت کرو، اوبے کرو اللہ کو، والرسول اور رسول، پس ان اگر تولو وہ منہ موڑیں، وہ ایکسیپٹ نہ کریں، وہ بات نہ مانیں، پس ان بے شک اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا الکافرین کافروں سے. ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ اس نے چن لیا. صاد فا واو اس کا روٹ ہے. اصطفیٰ باب افتعال ہے، پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر انتخاب کرنا، سیلیکٹ کرنا، چوز کرنا. آدم کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی فیملی، وآل عمران اور عمران، آل عمران یعنی حضرت عمران کی آل فیملی، اور عمران حضرت موسیٰ کے اور حضرت مریم کے والد کا نام ہے. حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. اللہ پر العالمین تمام جہانوں کے، ذریتاً اولاد، زارو حمزہ سے ہے پیدا کرنا، پھیلانا، اور ذرن کہتے ہیں بکھیرنے کو. تو ذریہ اولاد، آف سپرنگ، بعدھا بعض اس کا، من بعدن بعض سے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم علم والا. اس جب یاد کرو وہ وقت، اذکر سے اس جب، قالت کہا، امرأتو بیوی، عمران کی بیوی نے. تو امرأتو یہ فاعل ہے، اس پہ پیش ہے کہ وہ کہنے والی عمران کی بیوی ہیں. یہ حنہ بنت فاقوس ان کا نام تھا، حضرت عیسیٰ کی نانی. ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، نظر تو میں نے نظر مانی،
یہ باب زارا باب میں بھی ہے اور ناصرہ میں بھی، اور یہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے۔ میں نے نظر مانی لکا تیرے لیے، ما جو فی میں بطنی میرا پیٹ، ووم محررن آزاد کیا جانے والا، حرر اس کا روٹ ہے، تحریر بھی اسی سے ہے، تو محرر یہ اسم مفعول ہے، حرر یحرر محرر، دیکھیں تحریر باب تفعیل ہے، تو تحریر کے الفاظ آزاد ہو جاتے ہیں، تو آزاد کیا جانے والا، آزاد، پس تقبل تو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، پس لما جب، وضعت اس نے جنا، فعلت کے وزن پہ، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، اس نے جنا، اس نے ڈیلیور کیا، وضع کہتے ہیں بوجھ اتار کر نیچے رکھ دینا، تو ڈیلیور کیا اس نے، ہا اس کو، اب ہا جو ہے مفعول بہی ہے، ہا مفعول بہی ہے، تو ہا پورا یہ ایک سینٹنس ہے، وضعت اس نے جنم دیا، اس میں فعل اور فاعل آ گیا اور ہا اس کا مفعول ہے۔ قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وضعت میں نے جنم دیا، واحد متکلم فعل ماضی معروف، ہا اس کو، پھر یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی ہو اینڈ وٹ، کون اور کس نے کیا، تو اس کو یاد رکھیے گا، مفعول کرنے والا کون ہے اور کیا کیا، تو یہ مفعول بہی ہوگا۔ انثیٰ لڑکی، مؤنث ہم بولتے ہیں، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جاننے والا، اعلم یہ افعل التفصیل ہے، بہت زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا، بھی ساتھ ما جو، وضعت اس نے جنا، واو اور لیسا نہیں ہے، الذکر میل، لڑکا مذکر، کیا طرح، الانثیٰ لڑکی کے، وانی اور بے شک میں، سمیت میں نے نام رکھا، ہا اس کا، پھر یہ ہا مفعول بہی ہے، مریم مریم، اور یہ مفعول بہی ثان دوسرا مفعول، وانی اور بے شک میں، اعیذ پناہ میں دیتی ہوں، ہا اس کو، اعاذ یعیذ ایاذہ باب افعال ہے، اور اعیذ واحد متکلم ہے، آذا یعوذ کہتے ہیں کسی کی پناہ طلب کرنا، پناہ لینا، پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، بیکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد، من سے، الشیطان شیطان، سیٹن، الرجیم مردود، پس تقبل قبول کیا، ہا اس کو، پھر دیکھیں ہا مفعول بہی ہے، ربہا اس کے رب نے، ربو کی پیش بتاتی ہے، رب فاعل ہیں کرنے والے، قبول کرنے والے، اس کے رب نے، بھی ساتھ قبول قبول کرنا، حسنین اچھا، قبولین حسنین مرکب توصیفی ہے، وانبتا اور پروان چڑھایا، اگانا، پروان چڑھانا، گرو اپ کرنا، پرورش کرنا، نون باتا اس کا روٹ ہے، امبات یہ باب افعال ہے، امبتا پروان چڑھایا، پرورش کی، ہا اس کی، نباتن پروان چڑھانا، حسنا اچھا، اب یہاں پہ نباتن اسی مادے سے ہے، امبتہا کو اس پہ زور دیا گیا اسی مادے سے، تو نباتن مفعول مطلق ہے، حسنا بہترین، عمدہ طریقے سے، اچھا، واو اور کفلا کفیل بنایا، پرورش کی، کفلا یکفل تکفیل باب تفعیل ہے، تو واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، کفیل بنایا، پرورش کی، ہا اس کی، زکریا حضرت زکریا نے، کلما جب کبھی، داخل ہوتے، آتے، انٹر ہوتے، علیہا اس پر، زکریا حضرت زکریا، المحرابہ محراب میں، حاربہ اس کا روٹ ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور محراب وہ جگہ جہاں پر شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی عبادت کی جاتی ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے، تو عبادت خانہ، محراب، مسجد سے الگ کمرہ، تو یہ مفعول بہی ہے،
مفعول بھی دیکھیں ہو یا what was action done، تو مفعول بھی کون ہے کرنے والا یا کیا ہوا، تو وہ مفعول بھی ہوگا۔ وجد اس نے پایا، عندہا اس کے پاس، عندہ ظرف مکان ہے، ہاں اس کے رزقاً رزق، اور پھر یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے، ایٹیبل۔ قال اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا حرف استفہام ہے، کہاں سے، لاکی تیرے لیے، ہذا اس میں اشارہ ہے یہ، قالت اس نے کہا، ہوا وہ، من سے، عند پاس، اللہ اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق رزق یرزق واحد مذکر کا ہی فعل مضارع معروف، اور یہ باب ناصر ینصر ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، ہنالکا اس وقت یا اسی جگہ، یہ اسم ظرف زمان بھی ہے اور اسم ظرف مکان بھی ہے، دیر اینڈ دین، وہیں، دعا پکارا، انووک کیا، پکارا، زکریا حضرت زکریا نے، ربہ اپنے رب کو، اب دعا فعل ہے، زکریا فاعل، اور زکریا کیونکہ مبنی ہے انڈکلائنیبل، یہ چینج نہیں ہوتا، تو زکریا رہے گا، اور رب کی زبر بتاتی ہے، اس کا نسب بتاتا ہے، یہ مفعول بھی ہے، اس کے رب نے، تو کرنے والا کون ہے، ہو رب اس کا۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ہب تو عطا کر، بیسٹو اپون می، ہب ہبہ دے، تحفہ دے، عطا کر، لی میرے لیے، من سے، لدن پاس کا تیرے، ذریتاً پھر ذریہ مفعول بھی ہے، آف سپرنگ اولاد، طیبہ عمدہ، ذریتاً طیبہ یہ مرکب توصیفی ہے، چاروں حالتوں میں یہ سیم ہے، حالت، جنس، عدد اور وسعت میں۔ حالت آخری حرف کی حالت دیکھیں، اس کی کنڈیشن دیکھیں کہ وہ حالت نصبی میں ہے، جنڈر میں تا بتاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور تنوین بتاتی ہے کہ یہ نکرہ ہے اور واحد ہے۔ عمدہ اولاد، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا، الدعائی دعا کا، فاپس نادت پکارا، ہو اس کو، اب ہو جو ہے مفعول بھی ہے، الملائکۃ ملائکہ فاعل ہیں، فرشتوں نے، وہوا اور وہ، قائم کھڑا ہونے والا، فاعل کے وزن پہ، اور وہ کھڑا ہونے والا، یصلی وہ نماز پڑھ رہا تھا، فی میں، المحرابی محراب، ان اللہ بے شک اللہ، یبشر وہ بشارہ دیتا ہے، کا تجھ کو، مفعول بھی ساتھ، یحییٰ کے، زندگی والا، یہ یونیک نیم ہے، جون حضرت یحییٰ کا نام ہے، اور اس کا مطلب زندگی والا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بھی ساتھ، کلمہ ایک کلمہ کی، من اللہ اللہ سے، واو اور سیدن سردار، واو اور حصوراً روکنے والا، کمال درجے کا، ضابط خود کو گھیر کے رکھنے والا، سیلف کنٹرول کرنے والا، ہا صاد را سے ہے، ہا صاد را حصار کرنے والا یعنی کنٹرول کرنے والا، خود کو گھیر کے رکھنے والا، کمال درجے کا ضبط رکھنے والا، عورتوں سے بے رغبتی کرنے والا، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، پاک باز، واو اور نبی ین، حصور کہتے ہیں، حصوراً لا یأتی النساء، حصور وہ ہے جو عورتوں سے جس کا جو رغبت نہیں رکھتا، عورتوں سے بے رغبتی کرنے والا، اور یہ حصر سے مبالغے کا صیغہ ہے، واو اور نبی من سے، الصالحین صالح، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، استفہام ہے، اس میں استفہام، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام ایک لڑکا، وقد اور بے شک، بالغ پہنچ گیا، نی مجھ کو، یہاں پہ نی مفعول بھی ہے، الکبر بڑھاپا، اور یہ فاعل ہے، واو اور امراتی میری بیوی، میری وائف، عاقرن بانجھ ہے، عین قاف را اس کا روٹ ہے، عقر جڑ کو کہتے ہیں، عقارہ سے بارن بانجھ ہونا،
قال اس نے کہا کذالک اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر تو بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی۔ قال اس نے کہا آیتوں کا تیری نشانی اللہ یہ کہ نہ تو کلیمہ تو کلام کرے گا، یہ ان اور لا ہے تو ان نے مضارع کے آخر میں اس کو نصب کر دیا، اس کو زبر دے دی، تو کلیمہ تو کلام کرے گا الناس لوگوں سے ثلاثہ 3 ایام دن الا مگر رمز کہتے ہیں اشارے کو، مخفی آواز کو، لبوں یا ابرو کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا، گیسچرز کو کہا جاتا ہے رمزہ اشارے سے۔ واو اور اذکر تو ذکر کر، ریممبر ربہ کا اپنے رب کا کثیراً کثرت سے، وسبح اور تو تسبیح کر، سبح یسبح تسبیحی باب تفعیل ہے اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر۔ 7 عشی شام کا وقت، واو اور الابکار صبح کا وقت، ابکار کہتے ہیں صبح صادق سے دن چڑھے تک، اول الفجر یعنی صبح کا وقت، اور عشی کہتے ہیں میل الشمسی سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 سے تشریح۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اے لوگو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محب نہیں محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اتباع یہ جامع لفظ ہے کہ کوئی آرڈر کرے یا نہ کرے، کوئی کہے یا نہ کہے، اور اس کی بیک ہو اور انسان ویسا کرے جیسا وہ کر رہا ہے، تو جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایک چیز اطاعت ہے کہ جو کہا گیا اس کو ماننا، لیکن دوسری چیز اتباع ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا، ویسا ہی کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ سے پیار کا تم
دعویٰ کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس تم پہ ہو، تو یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی اللہ کی محبت تمہارے دل میں آئی تو محمد الرسول اللہ باقی کلمے کا دوسرا حصہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری زندگی میں نظر آئے گی۔ اب اس کے لیے بتانا نہیں پڑے گا، کہنا نہیں پڑے گا۔ تو ابھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنے اور اپنے رسول کی محبت اللہ ہم سب کو عطا کر دے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ تو اطاعت لازم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، اگر اطاعت نہیں کریں گے تو کفر ہے۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ یہ محبت ہے، اور محبت کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو صبغت اللہ کا رنگ اور وہ رنگ محمدی وہ رنگ نظر آتا ہے، تو وہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ فطری ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ نے الست بربکم کہہ کر ہم سب کے اندر اپنی محبت کا بیج بو دیا، تو اللہ سے انکلائنڈ ہے، اللہ سے محبت فطری ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیاری ہے، آپشنل ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے بیلوڈ، تو حب سے ہے، اور ایسی محبت جو گرو ہونے کا پوٹینشیل رکھتی ہے۔ اب اس بیج کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نرش کرنا ہے۔ جب بیج کی حفاظت کریں گے، اس کو پانی دیں گے تو درخت باہر نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بونا ہے، اور وہ حب جب اندر جائے گا تو حب کا درخت نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیوں نہیں کریں کہ آپ وہ ہیں جن سے اللہ نے پیار کیا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا سکھا دیا، اور ہم سب کو کانسٹنٹلی امید کے دھاگے سے باندھ دیا، عبادت کے طریقے سکھائے، گائیڈنس دی، توبہ کی موٹیویشن دی، دن رات کی ایکٹیویٹیز کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی انگلیوں کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرتے۔ جس تنے پہ آپ خطبہ دیتے تھے وہ لٹرلی رویا جب آپ نے اس کو دور کیا، صحابہ نے اس کی آواز سنی۔ جانور ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، وہ گردنیں آگے کر دیتے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ نے عورتوں کو، خواتین کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو عزت دی، رسپیکٹ دی، تو آپ سے محبت کیوں نہیں کریں؟ آپ ہیں ہی محبت کے لائق۔ تو اطاعت تو لازم ہے، اور اتباع ایسی چیز ہے کہ آرڈر نہیں کیا گیا، لیکن عشق میں انسان ایسا ہوا کہ آپ کی ایک ایک ادا کو فالو کیا۔ ایک صحابی نے آپ کو دیکھا کہ اس وقت آپ کے کرتے کے بٹن نہیں تھے، تو زندگی بھر کرتے کے بٹن نہیں لگائے۔ بحرین سے کچھ لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اس سے پیا، اور جو پانی زمین پہ گرا وہ لپ کے انہوں نے چہروں اور سر پہ لگایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو اللہ رسول تم سے محبت کریں تو 3 کام کرو، ہمیشہ سچ بولو، سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور اچھے پڑوسی بنو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، پیاری تعلیمات، کہ اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو 3 کام کرنا ہوں گے، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، امانت کی ادائیگی، اور بہترین پڑوسی بنے۔ تو آپ سے محبت ایسی ہو کہ جیسے شاعر نے کہا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔
تو آپ کی سنتوں میں ہم جنت کے مزے محسوس کریں، فیل کریں۔ تو صحابہ کرام تو ایسے اتباع میں ایسے آگے چلے گئے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کدو کے قتلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، تو زندگی بھر جب بھی وہ بیٹھتے تو ایسا ہی وہ کدو کو ڈھونڈتے اور فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ تو ایک صحابی نے آپ کو سفر کرتے آپ کے ساتھ تھے، تو ٹریولنگ کے دوران آپ جہاں پہ رکے، جہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور جہاں پہ رفع حاجت کی، تو جب بھی وہ سفر کرتے تو ویسا ہی کرتے۔ تو یہ اتباع ہے۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اوبے کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ بات نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، لأن المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر محبت کے دعوے کرتے ہو، خدا کی قسم یہ تو چیز انتہائی سوچ میں انوکھی ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی اطاعت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اور آپ کی سنتوں میں بہت بڑی حکمتیں ہیں اور فائدے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم، حضرت آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اب آل عمران میں حضرت موسیٰ کے فالوورز بھی ہیں اور حضرت مریم کے بھی۔ تو آل عمران کو، علی العالمین ان کی اولاد ہے، حضرت موسیٰ کی بھی اور حضرت مریم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری ہدایات کے مطابق نہ ہو۔ جو میں نے کہہ دیا تو وہ تمہاری مرضی بن جائے، تمہاری خواہش بن جائے، تم پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو دیکھیں اس کا جو نصف اول اس کی آیات تھیں سورۃ آل عمران کی، وہ تمہیدی تھیں، اس میں جنرل اور گہرے اصول ہیں، دعائیں ہیں، اور آگے نصارہ سے خطاب ہے، اور ٹرینیٹی یعنی تثلیث کا عقیدہ باطل ہے، اس پہ بات کی جائے گی۔ اب نصارہ سے خطاب ہوگا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، آل ابراہیم اور آل عمران، فاللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، اور عمران کی بیوی حضرت حنہ بنت فاقوس ہیں جو حضرت عیسیٰ کی نانی ہیں، ربی، اے میرے رب، انی نذرت، میں نے نظر مانی، میں نے منت مانی، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میری ووم میں ہے، محررن، اس کو دنیا کے دھندوں سے آزاد کر دوں گی، تیرے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، مجھ سے قبول کر لے، میری اس پیشکش کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ جو میں کہہ رہا ہوں زبان سے تو سن رہا ہے، اور جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے۔
تو نصارہ سے خطاب ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نانی حنا بنت فاقوس نے منت مانی کہ میں پریگننٹ ہوں اور دین کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو میں وقف کر دوں گی اور کوئی ذمہ داری اس پہ نہ ہوگی۔ پھر فتقبل منی، اللہ مجھے گھمنڈ نہیں، مجھے فکر ہے کہ اللہ تیری نظروں میں جچ جاؤں، میری اس نظر کو شرف قبول عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے۔ اب شوہر وفات پا چکے ہیں، شوہر کے بعد اولاد سہارا ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے، اللہ کی محبت میں اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا چاہ رہی ہیں، دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کو ہر کام سے اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی، میں اللہ تیری خدمت میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ تو اولاد کی تربیت صحیح کرنا یہی صدقہ جاریہ ہے، اور بہترین انویسٹمنٹ جو انسان کر سکتا ہے وہ اولاد ہے۔ تو بچے کو یہ بہترین رول ماڈلز ہیں، سپر رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، کہ جب پریگننٹ کوئی عورت ہو تو ایسی خوبصورت نظر منت مانے کہ اللہ میں اپنے بچے کو دین کا خدمت کار بناؤں گی، تو ہر اچھا کام اس کی صحیح تربیت کرنا، اور یہی دین کی خدمت ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے اس کو جنم دیا، ڈیلیور کیا، قالت، انہوں نے کہا، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے بیٹی کو جنم دیا۔ اب بیت المقدس میں، ہیکل میں لڑکے رکھے جاتے تھے اور بیٹیوں کو وہاں پہ رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اب جب انہوں نے جنم دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو بیٹی کو جنم دیا اور میں نے اتنی بڑی نظر مانی تھی، تو مجھے تو یقین تھا کہ جو میں نے ڈیسیشن کیا کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا اور میں تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنا، اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کامنٹ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا جیسی یہ بیٹی ہے، تو اس مقابلے کا کوئی لڑکا ہو نہیں سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہبرو کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب عبادت گزار، اطاعت گزار اور خدمت گزار ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، بہت پیارا نام ہے مریم۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی، فریاد کی، اور یہ بہترین ماں اللہ نے ہمارے سامنے کر دیں۔ قرآن پاک ہم سب کی تربیت کے لیے آیا تو اللہ نے ایسے کیریکٹرز ہمیں دکھا دیے، اور اللہ نے ایک ایک چیز لیسن بنا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو جو اللہ کرتے ہیں یا اللہ دیتے ہیں تو وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب بیٹے کے لیے دعا کی، بیٹی ہوئی، بظاہر تو وہ دعا پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کو عطا کیا، بہترین بیٹی عطا کی، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور پورے قرآن پاک میں ایک ہی عورت کا نام ہے اور وہ مریم ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا آنر دیا۔ اللہ نے آگے فرما دیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین۔ تو ان کو تمام جہان کی
عورتوں پر، خواتین پر اللہ نے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے، تو اللہ کی عطاؤں پہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مسہ ایاہ الا مریم وابنہا۔ کہا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے، کیونکہ ان کی والدہ کی دعا تھی۔ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان نے نہیں چھوا، سب بچوں کو شیطان چھوتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو آخر کار اس کے رب نے بخوشی اس کو قبول کر لیا، عمدہ قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور عمدہ طریقے سے اس کی پرورش کرائی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا اس عبادت خانے میں آتے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے پاس رزق پاتے، ایٹیبل چیزیں، فروٹ، بے موسم کے پھل پاتے، یا رزق سے مراد علم و حکمت کے خزانے، علمی صحیفے پاتے۔ قالا، وہ فرماتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آئے، کہاں سے آئے تیرے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کھلاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، جب بھی نام رکھیں تو بہترین نام رکھیں، تو بہترین ان کی پرورش ہوئی۔ اب قرآن پاک کے سپر پرفیکٹ الفاظ دیکھیں کہ نبات کہتے ہیں اچھا ہونا، اور انبات کہتے ہیں کہ ماحول بھی اچھا ہونا۔ تو ایک جگہ انبتا ہے، دوسری جگہ نبات ہے۔ تو اولاد کو اچھا ماحول بھی دیں اور اندر بھی ان کے اچھا ہو۔ اب حضرت یعقوب کی اولاد بگڑی ہوئی تھی، ماحول بہت اچھا تھا لیکن وہ خود بگڑے ہوئے تھے۔ اچھے ماحول میں بھی کبھی برائی ہوتی ہے اور کبھی برے ماحول میں اچھائی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلمان کے بارے میں ہے کہ ماحول برا تھا لیکن اندر نور فطرت تھا، فطرت شفاف تھی، تو کیسے اس نور کی تلاش میں چلے۔ تو نبات کہہ کر اللہ نے بتایا خود بھی اچھائی کو پکڑا، اور انبات میں ہے کہ ماحول بھی اچھا تھا، خود بھی اچھی اور ماحول بھی اچھا۔ تو انبتہا نباتا حسنا، ماحول اچھا تھا اور نبات خود بھی اچھی تھی۔ تو بہترین طریقے سے اللہ نے ان کی پرورش کرائی، بہترین ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، وہ چیف پریسٹ آف ٹیمپل تھے، وہ ٹیمپل کے چیف پریسٹ تھے، کاہن اعظم تھے ہیکل سلیمانی کے۔ تو انہوں نے ان کی کفالت کی، اور جب کبھی وہ ان کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل بھی پاتے، اور کہتے ہیں کہ علمی صحیفے بھی ہوتے۔ تو حضرت مریم ٹین ایجر گرلز کے لیے رول ماڈل ہیں، سپر رول ماڈل ہیں، کہ ماں نے ان کو ریلیجیس ایجوکیشن دلائی۔ ماں بیٹی دونوں ایمبیشیس تھیں، تو یہ بہت بڑی کرامت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ کہا
کہ عورتوں میں بہترین عورتیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں، اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پہ ہے۔ تو حضرت خبیب کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ قید میں تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل ملتے۔ بہرحال اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا بوڑھے بھی تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب سے مناجات کی، دعا کی، قالا تڑپ کے مانگا اور کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے اپنی قدرت سے عمدہ اولاد عطا فرما، ایسی عمدہ اولاد جو جہالت، گناہوں اور برے کام سے پاک ہو، جو ایمان والی ہو اور اس کے اچھے اعمال ہوں، ریلیجیس ہو۔ انک سمیع الدعاء، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو جس کی اولاد نہ ہو تو بہترین وظیفہ ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو اللہ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اس کو پکارا، حضرت زکریا کو پکارا، وہو قائم، جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک، کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، بیحییٰ، حضرت یحییٰ کی، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود ہی رکھا، یونیک نام ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، ان کو ویریفائی کریں گے، کنفرم کریں گے، وسیداً، اور حضرت یحییٰ سردار ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے، ان کو اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول ہوگا، ونبیًا من الصالحین، اور صالح نبی ہوں گے۔ تو یہاں پہ بات ہوئی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو دعا، مناجات اور راز و نیاز کا سب سے موزوں وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے۔ نماز میں انسان دعا کرے، رب کے ساتھ مناجات کرے، اور نماز ہی مشکلات کے حل کی چابی ہے۔ اس وقت اپنی دامن، اپنے کشکول اور جھولیاں بھریں، نماز انسان کی ضرورت ہے، جیسے پیاسے کو گھاٹ کے۔ تو وہ ایک دبی ہوئی خواہش تھی اولاد کی، جب حضرت مریم کو دیکھا تو وہ چنگاری بھڑک اٹھی۔ تو سورہ مریم میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے ہے، زیادہ ڈیٹیل سے ہے، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے مریم کی آیات ہی پڑھ کر سنائی تھی۔ تو ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام پہ بھی ہے، اور وہاں پہ یہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے ہے، مفصل ہے۔ تو دیکھیں حضرت، ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو انگرینڈ کرنا چاہتے ہیں اور راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو مانگتا ہے اور میں وہ دیتا ہوں جو تیرے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب جب لیبر پینس تھیں تو حضرت مریم دکھی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں نسیم منسیہ ہوتی، کہ اتنی بڑی شرمندگی اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب بچہ لے کر جاؤں گی تو میری قوم مجھے کیسے تانے دے گی، لیکن اللہ نے اس بیٹے کی وجہ سے ان کو کیسی رسپیکٹ دی، کیسی ان کو عزت ملی، وہ بیٹا روح اللہ بن گیا، کلمۃ اللہ بن گیا۔ تو کچھ تکلیفیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں انتہائی بدترین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے۔ تو یہی ایمان بالقدر ہے، اور رب پہ توکل ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا کیسا ہوگا؟
وہ ری ایشورنس چاہتے تھے کہ بیٹا کیسا ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، دونوں طرف سے مشکل ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ پتھر سے چشمے جاری کرنے والا، صحرا کے سینے سے حباب اٹھانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، تو اللہ نے فرمایا جو چاہوں کروں، مردہ رحم کو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ ان کی حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ پہلے ولادت ہوئی۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے کہ یہ معمولی پوشاک پہنتے، جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتے، اور ایسا ان کا بادشاہوں پہ رعب تھا کہ جب بولتے تو دشت و جبل گونج اٹھتے۔ یہ داعی بن کر پکارتے، منذر بن کر جگاتے، اور ہادی و مرشد بن کر رہنمائی کرتے۔ ان کے کلام میں بے پناہ سطوت و جلالت ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوالٹیز عطا کی گئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو فرمایا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک، تو اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام ہی نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، گیسچر سے۔ تو کہا کہ اللہ مجھے میرے لیے کوئی نشانی عطا کر کہ میرے نفس یا شیطان کا تو اس میں کوئی دخل نہیں، یہ واقعی تیری طرف سے ہے۔ تو اللہ نے قوت گویائی کو سلب کر لیا اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ تو کہا کہ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ تو جہاں بھی اللہ نے ذکر کی بات کی تو فرمایا کثرت سے، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کیونکہ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اور نعمت ملنے پر خوب ذکر کریں، خوب تسبیح کریں، تو تسبیحات کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو، ترک ذکر کی اجازت نہیں، ذکر چھوڑنے کی اجازت نہیں، اگر ہوتی تو زکریا کو ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جنت کی سرزمین چٹھیل ہے، تو جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جب آپ کی امت پڑھے گی تو جنت میں درخت لگیں گے، اس کی جنت میں درخت لگیں گے اور سبزہ ہوگا۔ تو ذکر کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی چنی ہوئی بندیوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مقربات، محبوبات اور شاکرات بندیاں بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔